الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عقیدے کی کلاس کے حوالے سے آج ہماری کلاس 38ویں کلاس ہے، کلاس نمبر 38 اور آج کی کلاس میں ہم الحمدللہ یہ جو عظیم کتاب ہے اصول ثلاثہ، اس کے دوسرا اصول اس کو انشاءاللہ مکمل کریں گے، اور پھر اگلی کلاس میں ہم تیسرے اور آخری اصول کی طرف جائیں گے، اصل الثالث۔ اصول ثلاثہ ایک بہت اہم کتاب ہے عقیدے کو اور ایمان کو سمجھنے کے لیے۔ اس کے اندر 3 اصول بیان کیے گئے ہیں، اور یہ اصول قبر کے جو 3 سوالات ہیں اس کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں کہ ہم سب سے قبر کے اندر 3 سوال پوچھے جائیں گے: من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیو کا، تیرے نبی کون ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سوالات کی تیاری کریں، اور اس سلسلے میں یہ کتاب انتہائی اہم ہے۔ اصل الاول جو ہے، جو ہم لوگوں نے الحمدللہ مکمل کیا، وہ رب کی معرفت کے حوالے سے تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان، اللہ کے اوپر ایمان لانا، اللہ کی توحید کو، اللہ کی عبادت کو سمجھنا۔ آج ہم دوسرے اصول کی تکمیل کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ دوسرا اصول آج کی کلاس میں مکمل ہوگا، اور وہ ہے دین اسلام کی معرفت۔ تو ہمارا دین کون سا ہے، ہم کس دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں، یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ پھر اگلی کلاس انشاءاللہ شروع ہوگا تیسرا اصل، اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ تو آج کی کلاس یہ آخری کلاس ہے جس کے اندر ہم دوسرے اصول کو مکمل کریں گے۔ پھر اگلی جو کلاس ہوگی اس سے انشاءاللہ تیسرا اور آخری اصول شروع ہوگا، اصل الثالث۔ ہم کتاب کے اس مقام کے اوپر تھے کہ شیخ نے ارکان ایمان جو ہے وہ بیان کیے تھے، اور اس سے پہلے ارکان اسلام کا بیان ہوا تھا۔ یہ بات بیان ہوئی تھی کہ دین کے 3 مراتب ہیں، دین کے 3 درجے ہیں: اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام، ایمان اور احسان۔ پہلے مرحلے میں تھا اسلام، تو اسلام کو سمجھنا کہ اسلام کی تعریف کیا ہے، پھر اسلام کے 5 بنیادی ارکان تھے، ان کی گفتگو الحمدللہ تفصیل کے ساتھ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ایمان، کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کی تعریف کیا ہے، اور ایمان کے 6 ارکان ہیں جس کو ہم نے پچھلی کلاس کے اندر الحمدللہ مکمل کیا۔ آخری رکن تھا تقدیر کے اوپر ایمان، جو مکمل ہو گیا۔ تو ایمان کے 6 ارکان مکمل ہوئے۔ آج کی کلاس میں احسان کے بارے میں گفتگو ہوگی، اور یہ انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ 3 جو ہے دین کے مراتب ہیں، یا 3 درجات ہیں، 3 لیول ہیں سمجھنے کے لیے۔ کہ پہلا لیول جو بنیادی ہے وہ ہے اسلام، کہ کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، کہ اب یہ مسلمان ہے، اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر لیا، اب یہ مسلمان ہے۔ اب اس نے اللہ کی توحید کو سمجھنا ہے، نبی علیہ السلام کی رسالت کو سمجھنا ہے، اس کی گواہی دینی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور استطاعت ہوگی تو بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ یہ شخص مسلمان ہے۔ تو اب وہ مزید اپنے اسلام کے اندر بہتری لائے گا، اور نیکیاں کرے گا، اور محنت کرے گا، اللہ کی طرف رجوع کرے گا، تو وہ ایک اگلے دائرے میں داخل ہو جائے گا، اور وہ ہے ایمان، اور وہ دائرہ ہے ایمان کا دائرہ۔ اسلام جو ہے وہ ظاہری کیفیت کا نام ہے، اسلام ظاہر ہے، ظاہری اعمال، اور ایمان جو ہے وہ دل کی کیفیت ہے، قلب کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے دل کے اندر، اسے ایمان کہتے ہیں۔ تو اسلام ظاہری اعمال ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، عمرہ وغیرہ تمام نیکیاں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایمان جو ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے، کہ دل کے اندر جو یقین ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین، قیامت کے دن کے اوپر یقین، تو یہ یقین جو ہے قلبی کیفیت ہے، یہ دل کے اندر موجود ہے یہ کیفیت۔ اور یہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، کہ انسان
زبان سے تصدیق کرتا ہے، ایمان کا اقرار کرتا ہے، دل کے اندر اس کی تصدیق موجود ہے، اور اپنے عمل سے ظاہر کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، ایمان والا ہوں، یعنی نیکیوں کے اوپر عمل کرتا ہے۔ تو جو ایمان کا دائرہ ہے یہ اسلام کے دائرے سے وسیع ہے، کیونکہ اس کا اگلا مرحلہ ہے۔ پہلا جو لیول ہے وہ اسلام ہے، اس میں اسلام قبول کرنا ہے اور ظاہری اعمال ہے نیکیاں کرنا۔ دوسرا جو لیول ہے کہ مزید ترقی کرنا، وہ ایمان کا درجہ ہے کہ دل کے اندر ایمان مستحکم ہو جاتا ہے، اور کچھ قلبی کیفیات ہوتی ہیں، کچھ عبادتیں ہیں جو قلبی عبادتیں ہیں، جیسے اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، توکل، بھروسہ، اللہ تعالیٰ سے امید، یہ سب قلبی کیفیات ہیں۔ تو یہ سب دل کے اندر جو نا نیکیاں کر کر کے اور جو ہے ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ تو ایمان کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ اسلام کے لیے جو بنیادی ارکان ہیں، یعنی جو فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، رمضان شریف کے روزے وغیرہ، یہ سب فرائض ہیں، تو ان فرائض کی پابندی کرے اور نفلی عبادتیں بھی کرے، گناہوں سے بچے، نیک اعمال میں آگے بڑھے، حتیٰ کہ ایمان اس کے دل کے اندر مستحکم ہوتا رہے، ایمان کے اندر اضافہ ہوتا رہے، کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے۔ تو ایمان صرف زبان کا قول نہیں ہے، بلکہ ایمان عمل کے ساتھ مشروط ہے۔ عمل کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ زبان کا قول اور عمل، دل کے اخلاص کے ساتھ، دل کی تصدیق کے ساتھ، تو یہ ایمان ہے۔ تو ایمان کے اندر اسلام بھی شامل ہے، یہ دوسرا دائرہ ہے نا، اس سے اوپر لیول کا دائرہ ہے، اس کے اندر ایمان اسلام خود بخود شامل ہے۔ جب ہم کہیں گے ایمان کا دائرہ یا ایمان کا لیول، تو اس کے اندر اسلام بھی موجود ہے۔ اب اسلام بھی ہے، اسلام کہتے ہیں اللہ کے آگے سر جھکانا، تسلیم کر لینا، اسلام قبول کر لینا، مان لینا۔ تو اب بندہ مسلم بھی ہے اور مومن بھی ہے، دل کے اندر ایمان کی کیفیت دل کے اندر موجود ہے۔ تو ایمان کے 6 ارکان بیان ہوئے کہ ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کے اوپر، اس کے فرشتوں کے اوپر، اس کی کتابوں کے اوپر، رسولوں کے اوپر، قیامت کے دن کے اوپر اور تقدیر کے اوپر۔ تو یہ ایمان ہے۔ اس کے بعد اگلا جو دائرہ ہے، اس کا اگلا جو لیول ہے وہ احسان، وہ ہے احسان۔ ٹھیک ہے، جب احسان کے درجے میں پہنچیں گے انشاءاللہ، تب ہمارے پاس جو پہلا لیول ہے اسلام، الحمدللہ وہ بھی موجود ہوگا، اور ایمان کا دوسرا لیول وہ بھی موجود ہوگا۔ اب ہم ہیں احسان کے درجے میں، احسان کے درجے میں، یہ تیسرا اور آخری مرتبہ ہے۔ اسلام، ایمان اور احسان، یہ ایک ایسا دائرہ ہے جس کے اندر جب بندہ داخل ہوتا ہے تو اس کے پہلے سے 2 دائرے پہلے سے موجود ہوتے ہیں، یعنی اسلام بھی ہوتا ہے اس کے پاس، ایمان بھی ہوتا ہے۔ اب اس کا ایمان اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے، اس کا ایمان اور اس کا اسلام، یعنی اس کے ظاہری اعمال، اسلام ظاہری اعمال، نیکیاں اور قلب کی کیفیت، دل کی کیفیت اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اس کا جو دل ہے وہ ایمان کے نور سے ایسا منور ہوتا ہے کہ اسے درجہ احسان حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ درجہ احسان کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو حدیث کے اندر اس کی تعریف بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا اللہ تمہارے سامنے ہے، تم ایسے اللہ کی عبادت کرو، یعنی اتنی توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، بالکل یکسو ہو جاؤ، اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو اللہ کے آگے جھکا لو، اللہ کی طرف تم ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو اپنے سامنے موجود پا رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ حالانکہ اللہ کو دنیا کے اندر دیکھنا ممکن نہیں ہے، یہ صرف ایک قلب کے اندر ایک کیفیت پیدا کرنے مقصود ہے کہ عبادت کرتے ہوئے اتنی توجہ حاصل ہو، انسان کا دل اتنا حاضر ہو، انسان اتنا جو خوشی و خضوع سے حاصل ہو، اللہ کا ڈر، اللہ کی عظمت دل کے اندر اس طرح ہو جیسے وہ بندہ اللہ کے سامنے ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو تو جنت میں دیکھیں گے، اللہ کا دیدار ہوگا، لیکن قلب کے اندر کیفیت ایسی ہو، اتنی توجہ کے ساتھ، اتنے ادب کے ساتھ، اتنے احترام کے ساتھ، خوشی و خضوع کے ساتھ عبادت۔ پھر آگے بیان ہوا کہ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کم سے کم یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر بندے کے دل کے اندر ہر وقت یہ کیفیت موجود رہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر بندہ عبادت کے اس درجے پہ چلے جاتا ہے، پھر اس کو وہ ایمان حاصل ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اس سے اللہ کی ولایت، اللہ کی دوستی، اللہ کا قرب حاصل ہو جاتی ہے، وہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے، محبوب بن جاتا ہے۔ پھر وہ بندہ شیطان کے ہتھ کنڈوں میں، اس کی گمراہیوں میں، اس کے وسوسوں میں نہیں آتا، پھر اللہ اسے شیطان سے بچا لیتا ہے اپنی توفیق سے، کیونکہ بندہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، اور وہ ہمیشہ وہی اعمال کر رہا ہے جس سے اس کا رب راضی ہے۔
اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ سے امید ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، توکل ہے، یعنی اس کا دل ایمان کے نور سے جو ہے نا جگمگا رہا ہے، منور ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ کیفیت عطا فرما دے۔ یہ ہم سب کا ٹارگٹ، ہدف ہونا چاہیے کہ ہمیں وہ ایمان حاصل ہو جائے کہ ہمارا دل ہر قسم کے جو ہے نا وہ غیر اللہ سے اور شرک سے، گناہوں سے، خرافات سے پاک ہو جائے، اور دل اللہ کے نور سے منور ہو جائے۔ یہ ہدایت کا نور ہے، ہدایت کے نور سے ہمارا دل جگمگا اٹھے، پھر انسان گناہ نہیں کرتا، پھر وہ نیکیاں ہی کرتا ہے، اس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ یہ اس کی علامتیں ہیں کہ زبان پہ ہمیشہ پھر اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے، پھر انسان گناہوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، صرف نیکیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو یہ آخری درجہ ہے، احسان کا درجہ۔ تو اس کا جو حدیث کے اندر بیان کیا ہوا کہ اس طرح عبادت کرو، اس کیفیت سے عبادت کرو، اتنی توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، نماز، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر، اذکار، روزہ، حج، عمرہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، الغرض جتنی بھی عبادات ہیں وہ ایسے کرو، پوری زندگی ایسے گزارو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو یہ کیفیت پیدا کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک مفہوم ہے احسان کا۔ دوسرا مفہوم احسان کا یہ ہے کہ ہر عبادت کرو احسن درجے سے۔ احسن درجے سے عبادت کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ احسن کا جو لفظ ہے نا، احسان کا جو لفظ، ٹھیک ہے، یہ اس کا مادہ ہے، روٹ ورڈ ہے ہا سین اور نون، حسن۔ یہ کہتے ہیں اچھائی کو، خوبصورتی کو۔ حسین ہم کہتے ہیں نا کوئی چیز کتنی حسین ہے، تو حسین یعنی حسن، حسن والی، خوبصورتی والی، اچھی، اچھائی والی۔ تو کسی بھی چیز کی صفت کو بیان کرنے کے لیے نا اس کا کوئی درجہ بندی ہوتی ہے، کچھ ڈگریز ہوتی ہیں۔ جیسے دو چیزوں کا اگر موازنہ کیا جائے گا آپس میں تو ہم کہیں گے یہ دو چیزیں ہیں، ان میں سے یہ چیز زیادہ بہتر ہے، یہ چیز زیادہ بہتر ہے۔ اگر دو سے زیادہ ہو، تین ہو یا تین سے بھی زیادہ ہو، یعنی دو سے جتنی بھی، تین، چار، پانچ، جتنی بھی تعداد ہو، ان میں جو چیز سب سے زیادہ اچھی ہوگی نا تو ہم وہاں ایک صفت کی ڈگری استعمال کریں گے، سپرلیٹو ڈگری، اسے ہم کہیں گے کہ یہ سب سے اچھی ہے۔ جب دو چیزوں کا آپس میں تناسب ہوگا، مقابلہ ہوگا، تو ہم کہیں گے ان دونوں میں فلاں چیز اچھی ہے۔ جب دو سے زیادہ ہوں گی تو ہم کہیں گے یہ چیز سب سے اچھی ہے۔ تو یہ ہے سپرلیٹو ڈگری، اچھی، بہتر اور بہترین۔ یہ اردو گرامر کے اندر ہے۔ اردو گرامر میں کس طرح کرتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے لیکن یہ چیز اس سے بہتر ہے اور یہ سب سے بہترین ہے، ٹھیک ہے۔ انگلش کے اندر بھی یہ ہوتا ہے سپرلیٹو ڈگری، ایک کمپیریٹو ڈگری، ایک ہے گڈ، گڈ اچھی، بیٹر یہ کمپیریٹو ڈگری ہے، ایک ہے بیسٹ، گڈ، بیٹر، بیسٹ۔ جو بیسٹ ہے وہ سپرلیٹو ڈگری ہے کہ ان تمام چیزوں میں سب سے بیسٹ جو ہے وہ یہ ہے۔ تو یہ عربی کے اندر بھی اسی طریقے سے جب احسن کا لفظ آتا ہے نا، احسن، تو وہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی اشیاء ہیں ان میں سب سے احسن یہ ہے، سب سے حسین، سب سے خوبصورت، سب سے اچھی یہ چیز ہے۔ تو اس کی صفت یعنی سب سے اعلیٰ درجے کی ہے، سپرلیٹو ڈگری، احسن۔ جیسے کہیں گے اکمل تو سب سے زیادہ مکمل، اجمل سب سے زیادہ خوبصورت، حسین۔ تو اسی طرح ہے احسن، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ اچھی، اچھائی کا سب سے آخری درجہ، یہ ہے احسن۔ اسی احسن سے احسان نکلا ہے، اسی ہا سین نون سے احسن اور احسان نکلا ہے۔ تو احسان کا مطلب یہ ہے کہ سب سے آخری درجے کی اچھائی، سب سے آخری درجے کی اچھائی۔ تو اللہ کی عبادت کرو درجہ احسان کے ساتھ، اس کا مطلب یہ کہ سب سے خوبصورت، سب سے اچھی عبادت کرو۔ تو وہ عبادت احسان کے درجے کی کیسے ہوگی؟ احسان کے درجے کی عبادت کیسے ہوگی؟ وہ اس طرح ہو سکتی ہے احسان کے درجے کی عبادت کہ انسان کا عقیدہ بالکل صحیح ہو، اس کا ایمان صحیح ہو، وہ یہ دونوں دائروں سے گزر چکا ہو، اسلام اور ایمان۔ اب وہ سب سے سپرلیٹو ڈگری میں، احسان میں، یعنی اس کا ایمان سب سے اچھا ہے، اب عقیدہ صحیح ہے، اللہ کے اوپر ایمان ہے کتاب و سنت کے مطابق، تو یہ ایمان اس کا صحیح ہے۔ پھر وہ جو عمل ہے، جو وہ نیکی کر رہا ہے، وہ بالکل عین سنت کے مطابق ہے، وہ طریقہ کار بالکل سنت کے مطابق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نیا طریقہ شامل نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے۔
ایمان سب سے اچھا ہے، عقیدہ توحید مضبوط ہے، پھر سنت کے مطابق عمل ہے، اور اخلاص کے ساتھ ہے، نیت خالص اللہ کے لیے ہے، اخلاص کے ساتھ ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جب یہ تینوں چیزیں شامل ہوں گی نا، ایمان صحیح ہے، اور طریقہ بالکل وہی ہے جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، یعنی بالکل عین سنت کے مطابق، صراط مستقیم کے مطابق، اور نیت صحیح ہے، اخلاص ہے، خالص اللہ کی رضا ہے، وہ عمل ہے خالص اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میرے تمام نیکیاں، میرے تمام اعمال کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، میرے اللہ کے لیے، میرے رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو نیت اللہ کے لیے ہو، اخلاص ہو، جب یہ تین چیزیں ایک ساتھ ہوں گی نا، اور تینوں چیزیں ضروری ہیں، عقیدے کا صحیح ہونا یعنی ایمان مضبوط ہے، ایمان اچھا ہے، احسن درجے کا، عمل سنت کے مطابق بالکل، کوئی اپنی طرف سے طریقہ نہیں، کوئی برادری کی بات نہیں، کوئی بزرگوں کے اقوال نہیں، کوئی اماموں کی باتیں نہیں، کوئی مذہب کی باتیں نہیں کہ ہمارے مذہب میں یوں ہے، ہمارے فلاں نے یوں کہا، ہمارے اکابرین تو یہ طریقہ سکھاتے ہیں، ہمارے رسم و رواج تو ہمیشہ سے یہی کرتے ہوئے آئے ہیں ہم لوگ، ہمارے گھر والے تو ایسے کرتے ہیں، بزرگ ایسے کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے نبی نے کیسے عمل کیا، صحابہ کرام نے کیسے عمل کیا، جو عمل وہی ہو جو صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے سکھایا، اور صحابہ کرام نے اس عمل کو محفوظ کیا، عمل کر کے بھی روایات کے اندر، احادیث کے اندر، کتاب و سنت میں موجود ہے، بالکل سنت کے مطابق، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ تو یہ عمل پھر یہ عبادت ہوتی ہے احسن طریقے کی، احسن درجے کی عبادت۔ نماز ہے احسن درجے کی نماز، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے ادا کرو جسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو، خوشی و خضوع کے ساتھ، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، خالص اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص کے ساتھ، نیت اللہ کے لیے، توجہ کے ساتھ، آداب کے ساتھ، سنت کے مطابق۔ تو یہ نماز کیا ہے؟ احسن درجے کی نماز۔ یہ وہ نماز ہے جو بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہے، یہ وہ نماز ہے جو بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہے، اللہ کا مقرب بنا دیتی ہے، اللہ کا ولی بنا دیتی ہے، محبوب بن جاتا ہے بندہ، اللہ کا پسندیدہ۔ یہ وہ نماز ہے۔ ورنہ نماز تو ایسی بھی ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر، بہت ہی وعید ہے، خطرناک بات ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ فویل للمصلین، فویل للمصلین، کہ ویل ہے، ویل ہلاکتی اور بربادی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، اور جہنم کے اندر ایک وادی ہے جہاں بہت خوفناک عذاب ہے، اس کا نام بھی ویل ہے۔ تو جہنم کی وادی ہے، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، کس کے لیے؟ للمصلین، نمازیوں کے لیے۔ تو ایسے بھی نمازی ہیں جن کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، اور جہنم کی وعید ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب یہ موضوع یہاں بیان کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، بہرحال تو جو اپنی نمازوں سے غافل ہے نا، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، سنت کے مطابق نہیں ہے، وقت کی پابندی نہیں ہے، کبھی نماز ادا کر لی کبھی نہیں کی، تو یہ وہ لوگ وہاں مراد ہیں، اس کی تفصیل الگ ہے۔ بہرحال جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ کہ عبادت ہو تو احسن درجے کی نماز، ایسی کہ اللہ سے ملا دے۔ اسی طرح دیگر تمام عبادتیں ہیں، روزہ ہے، روزہ ایسا ہو انسان کا کہ وہ بندہ اللہ کو محبوب ہو جائے، کہ روزے دار کی جو منہ سے بو آتی ہے اللہ کو مجھ سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو کیا ہر روزے دار کی؟ کہ وہ ہیں مقربین، اللہ کے نیک بندے۔ اللہ ہم سب کو انہی کے اندر شامل فرما دے، اور ہمیں ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو پسند آ جائے۔ اللہ سے نا دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہمیں پسند کر لے، ہمیں بھی، ہمارے اعمال کو بھی اللہ قبول کر لے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہمیں بھی قبول کر لے، ہماری نیکیوں کو بھی قبول کر لے۔ تو صرف اللہ کی توفیق سے اور محنت سے ممکن ہے، جد و جہد سے، مجاہدہ کرنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے۔ تو یہ احسان جو ہے اس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ عبادت کا وہ درجہ کہ عبادت اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو، پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے، درجہ احسان کے مطابق عبادت ہو۔ ہر عبادت، کوئی بھی عمل کرے انسان تو وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے، سنت کے مطابق ہے، ایمان صحیح ہے، تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے، کیونکہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کہ نبی کی سنت کے مطابق ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے، ایمان اس کا صحیح ہے۔ تو یہ بنیادی جو ہے نا، یہ
بنیادیں ہیں، یہ شروط ہیں، اس کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا، اس کے بغیر درجہ احسان حاصل نہیں ہوتا. یہ شرطیں ہیں، بنیادیں ہیں، لازم ہیں. اگر عقیدے میں کھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، تو درجہ احسان حاصل نہیں ہوگا. زندگی بھر عبادتیں کرتے رہیں مگر اس لیول تک نہیں پہنچ سکیں گے. اسی طرح زندگی بھر نمازیں ادا کرتے رہیں، سنت کے مطابق نہیں ہے، سب بیکار ہے. زندگی بھر کے روزے، حج، عمرے، صدقہ، خیرات، جتنی بھی نیکیاں ہیں، اگر سنت کے مطابق نہیں، سب بیکار ہیں. اور زندگی بھر کے اعمال اگر صرف اللہ کی رضا نہیں ہے، کچھ ہلکی سی بھی ریاکاری آ گئی، دکھلاوا، نام و نمود، لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، تو سب بیکار ہے. مشہور حدیث ہے نا، ہم سب جانتے ہیں کہ کئی دفعہ سنی ہے، پڑھی ہے. کل قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا. کن سے؟ جو شہید ہوگا، اللہ کی راہ کا شہید. لیکن کیا شہادت کیوں؟ کہ لوگ میری تعریفیں کریں. ناکام ہو گیا، جائے گا جہنم میں. قاری قرآن، عالم دین، لوگوں کو نصیحت کرنے والا، مگر کیوں؟ لوگ کہیں کہ بڑا شیخ صاحب ہے، بہت قاری ہے، کتنی اچھی تلاوت کرتا ہے، کتنا اچھا درس دیتا ہے. تو لوگوں کی تعریف کے لیے اس نے یہ اعمال کیے، گیا جہنم میں. اور سخی، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے والا، مسجدیں بنانے والا، مدرسے، یتیم خانے، ہسپتال، غرض بہت ساری نیکیاں کی، لیکن اخلاص نہیں تھا، اللہ کی رضا نہیں تھی کہ میں مشہور ہو جاؤں، لوگ تعریف کریں کہ بڑا حاتم تائی جیسا ہے. تو اللہ کیا فرمائے گا؟ جو تو چاہتا تھا دنیا میں تیری تعریف ہو گئی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تیرے لیے. تو یہ عبادت ہماری درجہ احسان کو کب پہنچے گی؟ جب عقیدہ کوئی لچک، کوئی کھوٹ نہیں، کوئی لچک نہیں، کسی قسم کی ملاوٹ نہیں، خالص کتاب و سنت کے مطابق ٹھوس عقیدہ، بالکل صحیح ایمان، شرک سے پاک، عمل بدعتوں سے پاک، عین سنت کے مطابق، اور نیت خالص اللہ کے لیے، اخلاص کے ساتھ، ریاکاری سے پاک. نام و نمود نہیں چاہیے، شہرت نہیں چاہیے، دنیا کی تعریفیں نہیں چاہیے، صرف اللہ راضی ہو جائے. تو پھر درجہ احسان حاصل ہو جاتا ہے. اور یہی مطلوب ہے، ہمارا ہدف ہے، ہمارا ٹارگٹ ہے. تو یہ دین کے 3 مرتبے ہیں: اسلام، ایمان اور احسان. تو احسان یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. شیخ یہاں لکھتے ہیں، شیخ کی عبارت جو ہے نا پڑھ کے پھر انشاءاللہ اس وائس کو مکمل کرتے ہیں، اور اگلی وائس کے اندر پھر قرآن پاک کے دلائل انشاءاللہ بیان ہوں گے. احسان کی تعریف بیان ہو گئی کہ احسان کو سمجھا دیا کہ احسان میں یعنی درجہ احسان کو سمجھنے کے لیے 2 باتیں سمجھنی ہیں. ایک، اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت پیدا کریں. اور دوسری بات سمجھنے کے لیے اہم یہ ہے کہ درجہ احسان کو اس وقت ہماری عبادتیں، ہمارے اعمال پہنچیں گے جب عقیدہ اور ایمان صحیح ہوگا، عمل سنت کے مطابق ہوگا، اور اخلاص ہوگا. تو یہ چیزیں ضروری ہیں، دونوں چیزیں لازم ہیں ایک ساتھ. یعنی عبادت کرتے ہوئے اتنا خشوع و خضوع ہو کہ ہم اللہ کے سامنے موجود ہیں، ہم نماز ادا کر رہے ہیں، ہم اللہ کے قدموں میں ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ کیفیت پیدا ہو جائے ہر عبادت کے وقت. اور پھر سنت کے مطابق ہو عمل، عقیدہ صحیح ہو اور اخلاص ہو، تو ہم درجہ احسان کو انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. اور اسی کو جو ہے نا متقین کا درجہ بھی کہتے ہیں، احسان کا درجہ بھی کہتے ہیں، مقربین کا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آخری درجہ ہے کہ جب بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اچھی طرح عبادتیں کر کے. ٹھیک ہے، یہ مطلوب ہے. شیخ یہاں لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، المرتبۃ الثالثہ احسان، کہ دین کا تیسرا جو مرتبہ ہے وہ احسان ہے. رکن واحد، اور اس کا ایک ہی رکن ہے. جیسے اسلام کے 5 رکن تھے، ایمان کے 6 رکن تھے، تو احسان کا ایک ہی رکن ہے، رکن واحد. اور وہ ایک رکن کیا ہے؟ جو حدیث جبریل کے اندر، سنت کے اندر یعنی بیان ہوا ہے، وَهُوَ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. کہ تم، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو یہ کیفیت پیدا کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ احسان ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ احسان کی یہاں تعریف اور اس کے جو ہے نا یہ رکن جو ہے، ایک ہی رکن ہے، وہ مکمل ہوا. اب ہمیں اس کے جو دلائل ہیں قرآن پاک کے اور احادیث کے، وہ انشاءاللہ اگلی وائس کے اندر بیان کرنے ہیں. تو ہمارے لیے نصیحت کیا ہے یہاں؟ نصیحت یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے، اچھے طریقے سے. دل میں خیالات نہ آئیں، دل میں جو ہے غیر اللہ کی باتیں نہ آئیں. جب نماز میں ہوں تو اللہ کی طرف متوجہ ہوں، توجہ ہو ہمیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات یہاں یہ یاد رہے کہ یہ کیفیت جو ہے نا بدلتی رہتی ہے انسان کی.
ایسا ممکن نہیں ہے کہ تکبیر سے لے کے تسلیم تک، یعنی نماز شروع کرنے سے لے کے آخر تک ہم ایک ہی حالت میں رہیں۔ کبھی خیالات آتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان سے جنگ کرنی ہے۔ یہ شیطان سے جنگ ہے ہماری۔ ان خیالات کو جھٹکنا ہے، دل سے نکالنا ہے، تعوذ پڑھنا ہے، پھر نماز میں توجہ دینی ہے، پوری طرح توجہ دیتے رہیں گے۔ پھر شیطان پھر حملہ کرے گا، پھر ایسا ہوگا کہ پھر خیالات بھٹک جائیں گے، سوچیں آ جائیں گی، تفکرات، پھر ان کو جھٹکیں گے۔ تو یہ پوری نماز میں ہمارا جہاد ہے، یہ مجاہدہ ہے، لڑائی ہے ہماری شیطان سے۔ تو یہ کوشش کرتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، اللہ سے مانگیں گے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ اچھی طرح نماز میں دل لگے گا۔ اس کے لیے محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم نمازوں کو، تمام عبادتوں کو، ہر عبادت ہمیں درجہ احسان کے مطابق چاہیے نا، صرف نماز نہیں، تمام کی تمام عبادت ہے، یہی مطلوب ہے۔ تو ہم اپنی عبادتوں کے اندر دل لگائیں، توجہ لگائیں، خشوع و خضوع ہو، ٹھیک ہے؟ اور عقیدہ ہمارا صحیح ہو، عمل سنت کے مطابق ہو، اور اخلاص کے ساتھ ہو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اس وائس کو انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں۔ اب قرآن پاک کے دلائل اگلی وائس میں، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔